بیماری جس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں، گھروں میں ہر وقت لڑائیاں اور بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے، وہ ہے لڑکوں کا توفیق ہوتے ہوئے بھی اور کسی جائز وجہ کے باوجود بھی شادی کے بعد بھی اسی گھر میں رہنا ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، خود چل پھر کر کام نہیں کر سکتے اور کوئی مددگار نہیں، تو پھر تو اس بچے کے لیے ضروری ہے اور فرض بھی ہے کہ اپنے ساتھ رکھے اور ان کی خدمت کرے۔ لیکن اگر بہن بھائی بھی ہیں جو ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر علیحدہ گھر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آج کل اس کی وجہ سے بہت سے باتیں پیدا ہوتی ہیں، اکٹھے رہ کر اگر مزید گناہوں میں پڑنا ہے تو یہ کوئی خدمت پھر نیکی نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا، بڑا دردناک واقعہ ہے کسی ملک میں، جماعت کے اندر ہی، کہ اسی طرح اکٹھے بہن بھائی سارے اکٹھے رہ رہے تھے ایک گھر میں، جوائنٹ فیملی ہے، 2 کمرے ہر ایک نے لیے ہوئے تھے، اور ایک دیورانی جٹھانی کی آپس میں انبن ہو گئی بچوں کی وجہ سے۔ شام کو جو خامند ایک گھر میں آیا تو اس نے اس کو کان بھرے کہ اس طرح باتیں کی تھیں تمہارے بھائی نے اور بیوی نے بچوں کی لڑائی کے معاملے میں۔ اس نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بندوق اٹھائی اور اپنے 3 بھائیوں کو مار دیا اور اس کے بعد خود بھی خودکشی کر لی۔ تو 4 جنازے ایک ہی گھر میں ایک وقت میں صرف اس وجہ سے اٹھ گئے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہم پیار محبت کی وجہ سے اکٹھے رہ رہے ہیں، اس پیار محبت سے اگر نفرتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ کوئی حکم نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ علیحدہ رہا جائے۔ تو جذباتی فیصلوں کے بجائے ہمیشہ عقل سے فیصلے کرنے چاہیے ہر بارے میں۔ اس آیت کی تشریح کہ لیسا علی الاعمی حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم وبیوت آبائکم وبیوت امہاتکم وبیوت اخوانکم، کہ اندھے پر کوئی حرج نہیں، لولے لنگڑے پر نہیں حرج، مریض پر حرج نہیں، تم لوگوں پر کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ تو ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم و بیوت امہاتکم، کہ اپنے گھروں سے یا اپنے ماں باپ کے گھروں سے کھانا کھاؤ۔ خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں اس بارے میں کہ ہندوستان میں لوگ اکثر اپنے گھروں میں خصوصاً ساس بہو کی لڑائی کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید پر اگر عمل کریں تو ایسا نہ ہو۔ فرماتے ہیں دیکھو اس میں ارشاد ہے، یہ جو کھانا کھانے والی آیت ہے، اس میں ارشاد ہے کہ گھر الگ الگ ہوں، ماں کا گھر الگ اور شادی شدہ لڑکے کا گھر الگ، تبھی تو ایک دوسرے گھروں میں جاؤ گے اور کھانا کھاؤ گے۔ تو دیکھیں یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم ماں باپ سے علیحدہ ہو گئے تو پتہ نہیں کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے، اور بعض ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح خوف دلاتے رہتے ہیں، بلکہ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے گھر علیحدہ کرتے ہی ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ بعض بچیوں سے پوچھا ہے، ساس سسر کے سامنے تو یہی کہتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں، بلکہ ان کے بچے بھی یہی کہتے ہیں، لیکن علیحدگی میں پوچھو تو دونوں کا یہ ہوتا ہے کہ مجبوریوں کی وجہ سے رہ رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے آخر پر کہ بعض دفعہ بہو ساس پر ظلم کر رہی ہوتی ہے اور بعض دفعہ ساس بہو پر ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو محبتیں پھیلانے آئے تھے، بس احمدی ہو کر
ان محبتوں کو فروغ دیں اور اس کے لیے کوشش کریں، نہ کہ نفرت میں پھیلیں۔ اکثر تو بڑی محبت سے رہتے ہیں گھر والے، لیکن جو نہیں رہ سکتے وہ جذباتی فیصلے نہ کریں، بلکہ اگر توفیق ہے اور سہولتیں بھی ہیں تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے تو علیحدہ رہیں۔